زکات کا نصاب سونے پر ہوگا یا چاندی پر؟ چاندی پہ کہاں سے ہوگا؟ چاندی تو آبسلیٹ ہو چکی ہے، دنیا میں کہیں کرنسی نہیں ہے چاندی. جس زمانے میں چاندی کا نصاب تھا اس زمانے میں چاندی اور سونا دونوں کرنسی کے طور پر یوز ہوتے تھے. اس وقت چاندی کے نصاب کے اوپر آپ نے اس صورت میں زکات دینی ہے جب آپ کی چاندی 52.5 تولے کو کراس کرے اور آپ کے پاس چاندی ہے تو آپ ضرور اس کے اوپر زکات دیں گے. اور ظاہر ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہوتی، ہمارے پاس تو سونا ہوتا ہے یا کرنسی ہوتی ہے یا کمرشل پلاٹس ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کے سب سونے کے ایکویلنٹ ہے، لہذا سونے کا نصاب چلے گا، چاندی کا نصاب اس کے اوپر نہیں چلے گا. زکات کے قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل میں نے بیان کیے ہیں. نوٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، یعنی اسٹیٹ بینک پابند ہے کہ جو نوٹ کے اگینسٹ سونا بنتا ہے وہ آپ کو دے. اس کے اگینسٹ سونا اسٹیٹ بینک کے پاس رکھا ہے، حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری کیا ہوا. یہ بھی لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کی گارنٹی گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے، ورنہ تو یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے اور وہ گارنٹی کیا ہے؟ اس کے ایکویلنٹ گورنمنٹ کے پاس سونا ہوتا ہے جس کے اگینسٹ وہ نوٹ پرنٹ کرتے ہیں. اس لیے دیکھیں نا اس وقت چائنا نے پوری دنیا سے سونا اٹھانا شروع کر دیا، اس لیے سونا اتنا مہنگا ہو گیا. کل کو امریکہ دشمنی بنانے کے لیے ڈالر کی کرنسی چینج کر دے تو ٹریلینز آف ڈالرز جو جوڑ کے رکھے ہوئے چائنا نے وہ تو زیرو پہ آ جائیں گے، کیونکہ وہ تو کاغذ کا ایک نوٹ ہے. اگر امریکہ کے آج کے بعد ڈالر یہ نہیں یہ والا ہے تو جس کے بعد جو ڈالر رکھے ہوئے ہیں وہیں پہ رکھے رہ جائیں گے. تو چائنا کو اس بات کی سمجھ تھی، انہوں نے سونا رکھنا شروع کر دیا کیونکہ سونا ایک ایسی کرنسی ہے جو کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی، جو کبھی ڈی ویلیو نہیں ہوگی، جس کو زنگ نہیں لگتا، جو ہمیشہ ایک طاقتور چیز ہے. کاش آج بھی دنیا میں اگر ایسا ہو کہ سونے کے سکے چلے تو یہ جو آپ کو کرنسیز کا اتار چڑھاؤ والا معاملہ ہے یہ بھی ایڈریس ہو جائے گا. یہ تو ایک پورا سودی سسٹم ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا. بال کرنسی نوٹ کا استعمال جائز ہے، اس پہ بھی میں نے الگ سے گفتگو کی ہوئی ہے.